بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلزار کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ گلزار انڈین فلم انڈسٹری کی ضرورت اور ہر دور کی فلم کی ضرورت، غلامی سے لے کر ماچس سے ہوتی ہوئی، اور بہت ساری ان کی فلمیں ہیں جن کے انہوں نے مکالمے بھی لکھے اور کہانیاں بھی لکھی اور ڈائریکشن بھی دی اور افسانہ نگاری بھی کی۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک گلزار ہر سال پاکستان آتے تھے اور جس کام کے لیے آتے تھے وہ کام کیے بغیر واپس چلے جاتے تھے۔ وہ کون سا کام تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ گلزار ایک لیجنڈ، ایک ضرورت انڈین فلم انڈسٹری کی۔ گلزار اصل نام کچھ اور تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، اور پاکستان کے شہر دینا کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، جہلم کے پاس۔ پھر پارٹیشن کے بعد چلے گئے، ان کے آباء و اجداد، ان کے گھر والے تو یہ بھی وہاں چلے گئے۔ ان کے باقی زندگی کیسی گزری اس پہ میں آج بات نہیں کروں گا۔ ان کے کریڈٹ پر جو دو چیزیں ہیں جنہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے فلم کی، ڈرامے کی، میں ان کا ذکر کروں گا۔ ایک تو ہے ان کا دوردرشن کا ڈرامہ مرزا غالب، جو 13 قسطوں پر مبنی تھا، غالباً 88 میں نشر ہوا تھا۔ اور دوسرا ہے ان کا کارنامہ، ان کی آرٹ مووی اجازت۔ وہی شہر ہے، وہی گلی، وہی گھر۔ اس کی یہ دونوں شاہکار میں نے بار بار دیکھے، اور ہر بار مجھے ان میں ایک نیا پن، ایک شوخی نظر آئی۔ ان کی شاعری میں انہوں نے جو گیت لکھے وہ نوجوانوں کی آواز ہے۔ ان کے گیتوں میں ایک ترنگ ہے، امنگ ہے، جینے کی آس ہے، یاسیت نہیں ہے، بوریت نہیں ہے۔ لیکن ان کی جو فلم اجازت تھی اس میں یاسیت بہت زیادہ ہے۔ سانس لینا بھی کیسی عادت ہے، جیے جانا بھی کیا روایت ہے۔ اور اس میں جو مین کریکٹر ادا کیا وہ نصیر الدین شاہ، میرا فیوریٹ، ریکھا اور انورادھا پٹیل۔ بہت خوبصورت مووی۔ اس کے مکالمے، اس کا فریم ورک اور اس کی جو کہانی تھی بہت خوبصورت تھی۔ تو اکیلی ہو؟ اے سدھا، تیز نہیں چلاؤ گے تو ٹرین کیا میری بیوی چھوٹ جائے گی؟ ہاں آپ کو ضرورت کیا تھی اتنی دور لینے آنے کی؟ ہاں، مجھے کیا ضرورت تھی؟ بس وہاں بیٹھا رہتا، ٹینشن میں رہتا اور سگریٹ پہ سگریٹ۔ ایک ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم سے شروع ہو کر وہیں پہ اختتام ہوتا ہے، کہانی کا وائنڈ اپ وہیں پہ ہوتا ہے، اور درمیان میں جو محبت کی مثلث، میں زیادہ اس کہانی پہ ذکر نہیں کروں گا، آپ فلم دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ فلم تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت کرنا جانتے ہیں۔ تو واقعی بہت خوبصورت فلم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں نصیر الدین شاہ کے ڈیلیوری کے اور گلزار کے لکھے ہوئے مکالموں کے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت مکالمے۔ ان کا جو دوسرا شاہکار ہے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے مرزا غالب، جو انہوں نے ایک دوردرشن ٹی وی پر، جیسے ہمارا پی ٹی وی ہے ان کا دوردرشن تھا، اس کے لیے 13 قسطوں پر مبنی ایک سیریل گلزار نے لکھا، اس کی ڈائریکشن دی، اور مرزا غالب کا کردار کیا نصیر الدین شاہ نے۔ دیکھو میاں، شکایت ہم سے نہیں خود سے کرو۔ گلو میں باہر پیٹیوں میں شراب کی بوتلیں لدی ہیں، ذرا اتروا لو جی، اور احتیاط سے۔
اس سے پہلے ہمارے پاکستان میں مرزا غالب کا کردار 2 اداکاروں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا۔ ان اداکاروں کی جو فنی زندگی ہے، ان اداکاروں کا جو آرٹ ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، اس پہ دوسری رائے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تھے سبحانی بایونس، شاندار اداکار، شاندار ڈائلاگ ڈیلیوری، اور دوسرے تھے کبھی خان۔ لیکن مرزا غالب کو جو انہوں نے شو کیا، اپنے کردار کے ذریعے دکھایا، تو مرزا غالب کا جو ہمارے سامنے ایک امیج ابھرا، وہ ایک صوفی شاعر کا ابھر گیا، یقین کریں۔ کیونکہ اس میں مرزا غالب سفید داڑھی کے ساتھ اور نظریں جھکا کر بات کرتے ہوئے دھیمے انداز میں، تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی صوفی شاعر تھے، کوئی روحانی شخصیت تھے۔ لیکن گلزار نے جو خوبصورتی دکھائی ہمیں اس سیریل میں، مرزا غالب کو اسی روپ میں پیش کیا جس روپ میں اس نے زندگی گزاری۔ اب ہمیں نہیں معلوم تھا، کچھ پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے نہیں دکھایا کہ مرزا غالب شراب بھی پیتا ہے، کیونکہ ایک عرصے تک پی ٹی وی پر لفظ شراب کہنا بھی گناہ تھا، منع تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ پابندی لگی تھی کہ شراب لفظ بھی نہیں اٹھانا۔ اب کجا کہ وہ اس کے ڈیفینیشن کریں اور ایسا ڈائلاگ رکھیں۔ تو لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں مرزا غالب کے جو دوسرے شوق تھے ان کا بھی ذکر نہیں ہوا، یہ خامی رہ گئی تھی۔ لیکن گلزار نے کارنامہ کیا، گلزار نے ایک ایسا اسکرپٹ لکھا، وہی کوچہ بلی ماراں کی گلیاں، وہی بازار، مرزا غالب کے شاگرد اور مرزا غالب کی شراب کی بوتلیں، مرزا غالب کے دکھ، مرزا غالب کی خوشیاں، اس کے چٹکلے۔ بہت خوبصورت کام کیا تھا نصیر الدین شاہ نے اس فلم میں، اور میں اب کیا تعریف کروں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی موقع ملے تو فلم اجازت اور مرزا غالب سیریل یہ ضرور دیکھیں۔ اس میں آپ کو آرٹ کی خوبصورتی نظر آئے گی، اس میں آپ کو فن اپنی بلندیوں پر نظر آئے گا، بغیر کسی اوور ایکٹنگ کے، بغیر کسی اوور رائٹنگ کے۔ یہ ضرور دیکھیے۔ اور ابتدا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ گلزار صاحب سال میں ایک بار پاکستان آتے تھے، دینا جہلم کے قریب، اور جس کام کے لیے آتے تھے وہ کام کیے بغیر واپس لوٹ جاتے تھے۔ ان کو اپنا گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا، ان کے دل میں حسرت تھی کہ میری جائے پیدائش، میرا گاؤں، میری وہ گلیاں، وہ کوچے، وہ درخت، وہ سب میں دیکھوں۔ انڈیا سے آ کر یہ مہمان بنتے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب کے۔ احمد ندیم قاسمی بہت بڑا نام ہے افسانوں کی اور شاعری کی دنیا کا۔ تو یہ اپنا گاؤں دیکھنے آتے تھے اور گاؤں دیکھے بغیر واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایک بار احمد ندیم قاسمی نے ان سے سوال کیا کہ یار گلزار، تم اتنی دور سے آتے ہو اپنا گاؤں دیکھنے کے لیے، گاؤں دیکھے بنا واپس چلے جاتے ہو۔ تو گلزار نے بڑے دکھ کے ساتھ جواب دیا کہ میں وہی گلیاں دیکھنا چاہتا ہوں، وہی گھر دیکھنا چاہتا ہوں، وہی درخت دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے بچپن میں دیکھے تھے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اب وہاں کچے گھروں کی جگہ پکے گھر بن چکے ہوں گے، جہاں پر درخت میں نے دیکھے تھے وہاں سڑکیں بن چکی ہوں گی، اور میں یہ سب دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ میں اپنا گاؤں دیکھنے ضرور آتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا گاؤں اب وہ گاؤں نہیں ہوگا جو میرے خیالوں میں آج تک آباد ہے۔ تو یہ تھے گلزار، جن کے بارے میں ان کے 2 کارناموں پر میں نے بات کی۔ مزید کسی دن ولاگ کریں گے ان کے بہت سارے کاموں پر۔ ولاگ آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ سبسکرائب کریں، میں کہہ کر تھک گیا ہوں، لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کا یہ احسان ہوگا، پیسے نہیں لگتے، سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو تھوڑی سی زیادہ دیکھ لیا کریں، ہمیں فائدہ ہو جائے گا اس میں۔ تو اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔